السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی پوڈ کاسٹ ہیروز آف دا نیشن۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی عزیز گیسٹ ہیں جن کا نام ہے سر یونس چغتائی ایجوکیشن والے، جو ڈائریکٹر ہیں پیراگون اسکول آف ایکسلنس کے۔ ان کے اپنے ماشاء اللہ سے 10 اسکول ہیں ڈیرہ غازی خان میں، اور ابھی یہ ہمارے پاس ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں موجود ہیں۔ اور آج میں بہت جو ہے آنر فیل کر رہا ہوں کہ میں سر کا انٹرویو لے رہا ہوں، اور اتنی بڑی شخصیت ہے، اور آئی کینٹ ویٹ ٹو لرن فرام ہم۔ اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ اول تو اپنا اتنا قیمتی وقت مجھے دینے کے لیے اور میرے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے۔ ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ عمر ایجوکیشن، عمر فاروقی ایجوکیشن والا۔ میں بہت خوش ہوں، ریحان سسٹم کو دیکھ کے بھی خوش ہوں، اور آپ جیسے جو کہ بڑے شائننگ اسٹوڈنٹ ہیں ان سے مل کے تو زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے نا جی۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ اچھا چلے سر، ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آپ تھوڑا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، آپ خود سے اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو مجھے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے اپنی ارلی لائف کے بارے میں۔ جی، عمر فاروقی سلسلہ کچھ یوں ہے کہ میری والدہ صاحبہ بھی ٹیچر تھی، میری نانی اماں بھی ٹیچرز ہیں، اور کیونکہ سمجھیے کہ آئی ایم فورتھ جنریشن ٹیچر ناؤ، تو چونکہ فیملی میں ایک درس و تدریس کا سلسلہ تھا، اور اس حوالے سے بس ہم نے بھی جس آنگن میں آنکھ کھولی، والدہ صاحبہ ماموں جان ٹیچرز ہی تھے، اور پھر 1 کلاس سے یوں سمجھیے میں بھی کہتا کہ امی اب کلاس میری پڑھانے کی باری ہے، میں پڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ایکسیڈنٹل ٹیچر ہو جاتا ہے کوئی بالکل میچیورٹی کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے آتے ہیں۔ اور میں اپنی ماں کی دعاؤں کا اثر ہوں، میری ماں بھی چاہتی تھی کہ میرے بچوں میں کوئی ایسا ہو جس کے اندر ہی ساری چیزیں ہونا۔ اور 10 سکول سے مراد میرے جو بہن بھائی ہیں وہ سارے اپنا سکول چلاتے ہیں، تو اس والے سے ہم آن کرتے ہیں، آنر فیل کرتے ہیں کہ ہماری فیملی کے 10 سکول ہیں۔ زبردست، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی یعنی فیملی میں ماشاءاللہ پورا بیک گراؤنڈ ہی ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے۔ تو سر آپ کی اپنی جو ہے نا اپ برنگنگ یعنی کیسی تھی ایجوکیشن کے؟ آپ اپنے جو ہے طالب علمی کے زمانے میں آپ کیسے تھے؟ آپ ذرا وہ والی جرنی اپنے بارے میں شیئر کرنا چاہیں۔ عمر فاروق کی جس طرح سے آپ ماشاءاللہ شائننگ اور برائٹ ہونا، ہم تو بالکل ماٹھے سے، بالکل کمزور سے، عجیب و غریب قسم کی فیلنگز والے تھے، ایموشنل ضرور تھے، جذباتی سے تھے، اور اساتذہ کی خدمتیں کرنے والے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایموشنز وائز میں بڑا ڈفرینٹ تھا، آئی کیو وائز کوئی پرابلم اور تھے، پوزیشن کبھی نہیں لی کلاس میں۔ ہاں ویسے مانیٹر بن جانا، تقریر کر لینا، اور بزم ادب منعقد کرنا، سکول میں جلدی بھاگ بھاگ کے دریاں بچھانا، کوئی خدمت کا کام ہوتا سب سے آگے۔ پڑھائی میں مطلب ہے یوں سمجھو وہ جو رٹے والی چیزیں ہیں نا، وہ جو کنسیپٹ کی باتیں ہیں، تو اماں بھی کہتی تھی یاد چیزیں کیوں نہیں ہوتی، بس وہ خود سے گھڑ لینی چیزیں، اپنی بلا لینی، ٹپیکل رٹا نہ لگا سکیں۔ اور باقی یہ ہے کہ چونکہ اماں ٹیچر تھیں، گھر میں ٹیچنگ کا ماحول تھا، سختی اتنا زیادہ نہیں تھی، بس وہ کرتے تھے چلو ٹھیک ہے چلنے دو اس کو۔ میڈیا کرتے اور ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ نہیں۔ ہاں تقریر ہو گئی، بزم ادب ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، اسٹیج پرفارمنس ہوگی، یعنی پرفارمر بندہ تھا میں، اور رٹنا لکھنا وہ چیزیں بالکل وہ ذرا مسئلہ کرتی۔ اچھا، تو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بہت سے شعر جو ہے نا پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے شاعری و نظموں کی طرف شاید آپ کا زیادہ رجحان رہا۔ آپ کا کیا فیوریٹ سبجیکٹ تھا؟ ویسے چونکہ اظہار ابلاغ، جیسے میں نے کہا نا، بزم ادب ہو، علامہ اقبال ہمارے گھر میں یوں سمجھیے کہ فکر اقبال ہو گیا، میرے ماموں جان ہو گئے، ہمارے جس محلے میں ہم رہتے تھے، جہاں میری اماں بلی پڑی ہیں، اماں نے جہاں جس گلی میں وقت گزارا، اس گلی میں رہتے تھے صوفی محمد رمضان۔ صوفی محمد رمضان کیا تھے؟ یہ وہ تھے اپنے دور کے، میرے نانا ابو کے بھی دوست تھے، اور اپنے ڈی جی خان کے ایم اے انگلش تھے پہلے، اور علامہ اقبال کو ملنے یہ گئے تھے لاہور۔ اس کیلیبر کا بندہ جو ایم اے انگلش ہو، ضلع ڈیرہ غازی خان کا فخر ہو، اور علامہ اقبال سے انہوں نے ایک ربائی لی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ یہ بہت بڑی ربائی ہے، جو فارسی دان ہیں انہیں پتہ ہے میں کس لیول پہ بات کر رہا ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ فارسی کی ربائی تھی،
انہوں نے علامہ اقبال کے آگے ہاتھ جوڑے, کہا یہ ربائی مجھے چاہیے, میں تم دور سے آیا ہوں. تو وہ یہ فارسی علامہ اقبال نے انہیں لکھ دی اور اپنی کتاب میں شامل نہ کی. ان کی قبر ضلع ڈیرہ غازی خان میں ہے, صوفی محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کی قبر پہ یہ ربائی لکھی ہوئی ہے. اچھا, یہ مقصد کیا تھا؟ اسی گلی میں اماں بھی جاتی بچپن, انہی کے گھر گزرا, وہ شطرنج کے اچھے پلیئر تھے, میرے نانا ابو بھی شطرنج کے اچھے پلیئر تھے. تو بعض اوقات نانا ابو ان کی بیٹھک میں, ہمارے یہاں سرائکی میں بیٹھک ہوتی ہے ضلع ڈیرہ غازی خان میں, تو نانا ابو انٹلیکچوئل تھے, وہ ان کے ساتھ آنا جانا تھا. فکر اقبال یوں سمجھیے میں گھروں سے ملا بس, پھر اقبال. پھر اس کے بعد میں نے جب پڑھا تو پھر میں نے اردو میں ماسٹر کیا, ایم اے ایجوکیشن میں ماسٹر کیا, اور لا گریجویشن کی. تو ابلاغ کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, انگلش میں ماسٹر کے حوالے سے ہونا, یہ کمیونیکیشن سکل کو بڑھانے کے لیے. پھر شعر جو ہوتا ہے نا, علامہ صاحب کہتے ہیں ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے, ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. شعر جو بیٹا لفظ ہے نا عمر فاروقی, شعر شعور سے نکلا لفظ ہے اصل میں. جو نثر میں بات نہیں ہوتی وہ دو لینوں میں بیان ہو جاتی ہے. تو ابلاغ کا بہترین انداز نظم بھی ہے, نثر بھی ہے, مضمون بھی ہے, افسانہ بھی ہے. تو اس حوالے سے پھر چونکہ بولنا ہوتا ہے تو کلاسز ہیں, بچے ہیں, کسی بھی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر یہ اپنے ایک سبجیکٹو حوالے سے ہو گیا اردو میں ماسٹر ہونا. دوسرا ابلاغ کا پھر یہ ہے کہ اس سے ذرا جو بات ہوتی ہے ذرا پیغام آسانی سے کنوے ہو جاتا ہے. بہترین, بہت اچھا لگا اور بہت زبردست یہ آپ کی جو تھی داستان تھی, اس کی جو فکر اقبال تھا آپ نے بتایا. اچھا, تو آپ نے جب اس میں فیلڈ میں آپ آئے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بیک گراؤنڈ ہی ایجوکیشن میں تھا, تو آپ کے جب آپ نے جو اسکول جو تھے آپ کے, یہ آپ نے خود بنائے, آپ کو پھر ملے تھے, آپ کے پہلے والد صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر, یا پھر آپ کے جو ہے آپ خود ہی اس کے بنے تھے, آپ نے خود ہی اسٹارٹ کیے تھے اپنے اسکول؟ اسے پھر فارسی میں کہتے ہیں نا, دیکھیں اب آپ کی بات کا جواب میں دوں. فارسی میں ہے, کہتے ہیں پدرم سلطان گوار, یعنی کہ باپ کا لیگیسی نہیں ہے, باپ کا نہیں ہے. یہ ہماری اماں ٹیچر تھیں, اور امی جان نے ایک سکول اپنے گھر میں شروع کیا. گھر بھی ہمارا دیہاتی ماحول تھا, مطلب 1.5 کنال کا گھر تھا, بہت بڑا. تو ابا کی وفات کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا اسکولنگ شروع کیجئے, اور وہ اماں نے پھر پرائیویٹ اسکولنگ شروع کی. تو ایک ہی سکول تھا ہمارا گھر میں نا. میری بڑی باجی تھیں, وہ بھی اسی اسکول میں امی کو اسسٹ کرتی تھی. میرے بڑے بھائی تھے, آج کل وہ افریقہ ہوتے ہیں, انہوں نے بھی امی کو اسسٹ کیا. لیکن جب ہماری باری آئی تو میں اسکول میں نہیں گھستا تھا. اماں کہتی کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں اماں جو کچھ میں نے پڑھا, بڑا وقت لیا میں نے کہا یہ کیا ہے, وہی چیزیں پڑھاؤں جو میں نے پڑھی ہیں, کیا ہوگا اس سے. یعنی ایک ریولیوشنری مائنڈ تھا کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہی ان کو پڑھا دے بس. وہ دل میں جو تھا نا, وہ ریحان سکول میں آتے ساری چیزیں, اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. یعنی کہ مجھے اس وقت بھی, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1990 کی, امی کہتی کیوں نہیں آتا, تو شوق تو تھا. میں نے کہا میں شوق تو تھا لیکن میں یہی چیزیں پڑھاؤں. تو پھر میں نے امی سے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں اسکالرشپ کی خاص کلاس تیار کروں گا, مجھے خاص بچے چاہیے. پھر ہم اپنے گھر سے, کیونکہ ریموٹ ایریا رورل ایریا میں تھا, اپنے گھر کے ساتھ دیہات میں گاؤں کا ماحول تھا, بچوں کو میں لائن بنا کے وظیفے کی تیاری کے لیے, ہمارے ہاں 8ویں اور 5ویں کا وظیفے کا امتحان ہوتا تھا, ان بچوں کو میں لے جاتا. رائٹنگ بورڈ, اس وقت بلیک بورڈ ہوا کرتے تھے نا, اس بلیک بورڈ کو لے کے گاؤں کی سائڈ میں جا کے, جیسے پانی کی جیسے کسیاں کہتے ہیں, فیلڈ ایریا ہے, بچے بننے پہ بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھ کے, ایک نیچرل ماحول میں پڑھائی کا تصور ہی اور ہے. اور ہر سال میں 2-4 بچے ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کو ٹاپ کرواتا, چنے ہوئے بچے لے جا کے. تو یہ تھی ہماری بچوں کے ساتھ وابستگی کا جو عالم تھا. تو ٹیچنگ اس طرح سے پھر وہ ایسا پھر مزہ آنا شروع ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ اگر پڑھانا ہی ہے تو کیوں اسکالرشپ کی کلاس پڑھائی جائے, سب کو پڑھاتے ہیں. ہمارے استاد تھے قاضی فیض الرحمان. قاضی فیض الرحمان جامپور کے تھے. انہوں نے مجھے کہا یونس یہ بلیک بورڈ نہیں ہے, اس بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہو نا, یوں سمجھو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ رہے ہو. ہائی موٹیویشن پہ خود کو لے جاؤ. جب بھی بلیک بورڈ کے سامنے جاؤ سمجھو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو, اور لکھ کس دیوار پہ رہے ہو, خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ رہے ہو. اور کوشش کرو, یہ روحانی پیشہ ہے, ٹیچنگ از اے نوبلیسٹ پروفیشن بٹ ناٹ ٹو بی اے ٹریڈ. اور حضور کا فرمان ہے انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا.
تو بہت بڑی موٹیویشن پھر ملی, احادیث پڑھی, پھر ہم اس فیلڈ میں آئے تو پھر پیچھے موڑ کے نہ دیکھا. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور بالکل صحیح کہا آپ نے. خاص طور پہ یہ بات کہ اتنے پہلے سے آپ کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ جی اپڈیٹ ہونا چاہیے. آپ کے وہی ہونا چیز جو باپ دادا پڑھتے جا رہے ہیں وہی ہم نے پڑھی, اب وہی ہم آگے بچوں کو پڑھائیں گے. اور یہ جی بات جی آپ کی جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی یہ تجربہ کیا کہ جو ہمارے ٹیچرس تھے ان کو کتابیں یاد ہو گئی تھی میٹرک کی بالکل کتابوں کو, وہ بالکل آتے تھے بورڈ پہ لکھ دیا کرتے تھے کتابیں, کیونکہ بالکل وہ بالکل اپڈیٹ ہی نہیں ہوتی تھی. تو بالکل نہیں. یہ بہت زبردست بات ہے. اچھا میں ابھی ریحان اسکول کی طرف آتا ہوں. آپ کو یہ جو اسکول تھا پھر سسٹم بنانے میں, ماشاء اللہ 10 اسکول بنانے میں, اس میں آپ کو کیا چیلنجز آئے, آپ نے ان کو کیسے اوور کم کیا, کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ رکھا اور آپ نے گیو اپ نہیں کیا؟ موٹیویٹ میں نے, آپ جب ہم بیٹھے تھے یا اکثر ایک ہی شعر, چونکہ شعر وہی تھا, اماں میں کہتی تھی تعلیم کے زیور سے مرصع ہوں اگر ہم, پا سکتے ہیں افلاس کی لعنت سے رہائی. یعنی ہر وہ بندہ جس وقت پوڈ کاسٹ سنے گا یا جس کے پاس پہنچے گی, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, کوئی ٹریولنگ میں ہے, کسی نے اگر یہ پوڈ کاسٹ سنی تو ایک جملہ تھا غربت کے خاتمے کے لیے, جس طرح ریحان بھائی کا خواب ہے نا, یار کیوں ہم خام خواہ کے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, کیوں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, نئے نئے ٹولز ہیں, ایجوکیشن کر کے کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو برسر روزگار کرتے. ہماری اماں بھی یہ کہتی تھی کہ تعلیم کے زیور سے مرصع ہو اگر ہم, پا سکتے ہیں افلاس کی لعنت سے رہائی. ایجوکیشن ہے سورس آف, ہمارے لیے نالج بھی ہے, سورس آف سروائیول بھی ہے. ٹیوشنس تھے, اکیڈمیز تھی, تو چیلنج تو کوئی نہیں تھا, بس یہی تھا کہ سروائیور کا مسئلہ تھا کہ اسکول تھا پہلے تو ایسے روٹین میں شروع ہوا, پھر اس میں ہم نے بڑا ڈفرینٹ قسم کی ذرا چینج لائے, اسی سلیبس میں رہتے ہوئے لفظوں کی ذرا روح کو پڑھنا, بچوں کی ذرا کردار سازی پہ زور دینا, بچوں کو ذرا تھوڑا سا تربیت پہ فوکس کرنا. اماں کہتی ہے ایک ہوتا ہے طریقہ, اگر آپ نے طریقے سے پلیٹ اٹھا کے رکھے تو اچھے طریقے سے رکھو. امی تو کہتی ہے نا, آپ کو بھی کہتی ہوگی عمر فلاں چیز یوں کرے, عمر فلاں چیز عمر, ماں تو کہتی ہے نا. اماں کہتی ہے ایک ہوتا ہے طریقہ, ایک ہوتا ہے سلیقہ. ورڈز کو سمجھیں, طریقہ ہے آپ نے آرام سے پلیٹ اٹھائی, سلیقے سے جا کے رکھی. طریقہ سلیقہ, جب طریقہ اور سلیقہ بہت پرفیکشن کو پہنچتا تو اسے کہتے ہیں کرینہ. بچے تمہارے کرینہ کترینہ اس کے علاوہ تو کچھ جانتے نہیں ہیں. تو طریقہ, سلیقہ, کرینہ, یعنی یہ چیزیں پھر دری بچھانی ہے کیسے بچھانی. پھر میں اپنے دور کا قائد اعظم اسکاؤٹ تھا بچپن میں, امی نے کیا مجھے کوشش کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے قائد اعظم اسکاؤٹنگ. بچپن میں اسکاؤٹنگ ہمیں شروع کروائی, وہ پوری کیمپنگ, اس کی کیمپنگ ہوتی تھی, اس کے کیمپ فائر ہوتے تھے, پہاڑوں پہ جانا پڑتا تھا, ہائکنگ ہوتی تھی, بڑی زبردست کیمپنگ لگتی تھی. ہم کیمپوں میں رہنا سیکھا, سروائیو کرنا سیکھا. 8th اور 9th کلاس 10th کلاس تک پہنچتے پہنچتے تو یوں سمجھیے کہ بہت کچھ آ گیا تھا اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے. اب جب ہم اسکول میں گئے, ہم نے بھی وہی کیا کہ اپنے بچوں کو وہی چیز لوٹائی جائے, وہی طریقہ, وہی سلیقہ, وہی کرینہ, وہی والدین کا ادا. میرے بچوں کو ایک بات تھی کہ اپنی امی اور دادی اماں اور نانی اماں جو بزرگ گھر میں ہیں ان کے اپنے پاؤں دبانے ہیں, اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا ہے. کوئی خوش نصیب جو اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہو, تو صبح بچے سارے لائن میں کھڑے کرتے ہیں, انہیں ہم کلیپنگز ہوتی. اس قسم کے حوالے سے ہمارے انیشیٹو تھے کہ کلاس میں صرف فرسٹ آنے والا, عمر ذرا سمجھنا, فرسٹ آنے والوں کو ٹرافی نہیں ملتی تھی. پورے سال جو بچہ سب سے شریف بچہ ہوتا تھا نا, اسے بیبا بچہ بولتے تھے. ایک ٹرافی وہی فرسٹ لیول والی, وہی بڑی بڑی ٹرافی, جس کی کوئی کمپلینٹ نہیں, جس نے کسی کو نہیں مارا, جس نے کسی کو دھکے نہیں دیے, کلاس میں اچھا پڑھنے والا نہیں ہے, وہ ماٹھا سا ہے, ویلا سا ہے, لیکن بھاگ بھاگ کے ٹیچرز کے کام کرتا ہے, بات بہت زیادہ ہے. شریف ایسا ہے کہ ہر ٹیچر کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا بچہ ہے. اس کو بھی ہم فرسٹ وہی ٹرافی دیتے تھے. اس کا نام تھا بیبا بچہ, چنگا سرائکی میں چنگا بال, چنگا بال, یعنی سب سے اچھا بچہ. یعنی ہم کہتے کہ شرافت کو تو تولا جائے نا, اس نے ساری زندگی شرارتیں نہ, یعنی شرارتیں ہوتی, لیکن اس نے اس طرح سے نہیں کرتا تھا کہ کسی کو زچ پہنچے, تکلیف پہنچے. یعنی یوں سمجھیے کہ شروع سے ہی ہم نے شرافت کو پروموٹ کیا. سارے ذہین نہ لے جائیں سارے انعام, نہ کچھ شریف بھی لے جائیں. جن ذہین لوگوں نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے, امان میں یا اللہ میری توبہ, پاکستان کا جو حشر کیا ہے نا ذہین ترین بیوروکریسی میں. ہماری بات کہیں اور نکل جائے گی, ہم نہیں اس وقت جانا چاہتے, ایجوکیشن تک رہنا چاہتے ہیں. بس اگر اساتذہ آج بھی بچوں کو شرافت کی تعلیم دیں, سلیقہ, طریقہ, کرینہ, شعوری تعلیم اسے کہتے ہیں,
تو استاد بہر اسی سلیبس میں رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اپنے امپیکٹ ڈال سکتا ہے نا. بس ہم نے وہ ڈالنے کی کوشش کی. اب وہ جو بچے ہم سے پڑھ گئے ہیں, اگر کوئی یہ انٹرویو دیکھیں گے بچے, پیراگان کے اسٹوڈنٹ, پیراگان کا ہمارا ماٹو تھا باقاعدہ, یہ پیراگان لفظ ہی ایسا تھا. کئی عرصہ ہم دوستوں کے حوالے سے میٹنگ کرتے رہے, سوچتے رہے. ہمارے سر شہد صاحب تھے, سر جمیل کھوکھر تھے, سر آصف صاحب تھے, میٹنگ کر کر کے پیراگان کا نام سوچا. یہ پیراگان ایک گریک ورڈ ہے, ایک ایسا پہاڑ تھا قدیم یونان میں جس کے اوپر جا کے پہاڑ پہ چاند کی 14ویں رات, جسے ہم بدر کہتے ہیں, فل مون. ارسطوٹل دا گریٹ روم کے اندر اس پہاڑ پہ لے جاتے تھے. جب واپس اترتے تھے اس سب کو اپنا کنوکیشن سمجھیے, سب اسکالر بن کے اترتے تھے. یعنی لے ہی اس گروپ کو جاتے, صبح اعلان ہو جاتا کہ یہ پیراگان سے ہو آئے ہیں تو یہ انٹلیکچوئل بن گئے ہیں. بس اب روم کے یہ کیا ہیں, یہ سیکنڈ ان کمان میں آ گئے. تو اس پہاڑ کا نام تھا پیراگان. تو ہم نے یہ پیراگان نام رکھا تھا. بہرحال اس کا ماٹو بنایا, پیراگان ول میک یور چائلڈ ایکسیلنٹ. ہم آپ کے بچے کو شاندار بنائیں گے. اور کرتے تھے ہم, جس لیول کو ہم شاندار بناتے تھے. آج اگر میرا کوئی بچہ, چاہے اس وقت کچھ بچے میرے کینیڈا میں ہیں, کچھ آسٹریلیا میں ہیں, ایک دو میرے خیال میں یو کے میں بھی ہیں, ڈی جی خان شہر سے ہم نے میریکلس چینج پیدا کی. یعنی کوئی بچہ ہم چنتے تھے, ہم ہر بچے کو نہیں آفر کرتے تھے. پیراگان اسکول, پیراگان اکیڈمی, جو بچے اچھے ہوتے, ہمارے کریٹیریا کے پورے اترتے, میں مانگتا یا اللہ 5 لاکھ کا شہر ہے, مجھے صرف اور صرف 120 بچے چاہیے چنے ہوئے جو میری بات سنیں, سمجھیں. ایجوکیشن اورینٹیشن والی فیملیز ہم لیتے, اور جو ہمیں چلنے دیں کلاس میں, کسی قسم کا ڈسپلنری میٹرز پیدا نہ کریں, سلجھی ہوئی سوچ رکھنے والے ہوں. جینڈر ڈسٹنگوش نہیں تھے ہم کہ میل فیمیل بوائز گرلس کا چکر نہ. انسان کے بچے ہوں, بندے کے پتر ہوں, پڑھنے آئے بیٹھے. کو ایجوکیشن تھی, دبا کے دی, ٹکا کے دی. لوگوں نے مخالفت کی, یار یہ بڑا صوفی بنتا ہے, بڑا درویش بنتا ہے, بوائز گرلس کٹھے بتا تھا. ہم نے کہا بوائز گرلس اگر کٹھے ہیں, دیکھو تو سی نماز کے وقت کیسے وہ اپنے قریبی مسجد میں چلے جاتے ہیں. امام بارگاہ حیدریہ ہے, اہل تشیع کو کہتا ہے ادھر چلے جاؤ, ادھر بریلویوں کی مسجد ہے, اہل حدیث کسی کو نہیں ٹوکا. واصف علی واصف فرماتے تھے, وہ پہاڑ بناتے تھے ایسے, کہتے تھے شیعہ سنی دیوبندی وہابی سب ایسے لائن ڈال کے کہتے تھے جو جتنا پہاڑ کی بلندی پہ جائے گا فاصلے کم ہو جائیں گے. چلو پہاڑ پہ تو چلو, چڑھنے کے راستے کئی ہیں, جو جس راستے پہ جا رہے چلتے جاؤ. تو ہم نے بھی انہی بزرگوں سے, وہ اقبال کا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں دیکھنا اب شعر آتے ہیں نا کام. عمر شعر اس لیے کام آتے ہیں کہ شعور کو جلا بخشتے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. آج دیکھو اس وقت موجودہ ایرا میں دیکھو ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایران کی اس جنگ نے امت مسلمہ کو جوڑ دیا ہے. کوئی امام خامنہ تھے تو ایک مسئلہ کے لیکن اب وہ ختم ہو گیا, اب سب یک مشت ہو گئے ہیں. اللہ کرے مطلب کفار و یہود و نصارہ کٹھے تو مسلمان بھی اس پیسے سے نکلے اور اپرچونٹی آ جائے اور ساتھ کٹھے ہو جائے. تو لہٰذا یعنی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی ہی بات. اور واصف صاحب فرماتے ہیں اسلام جمع فرقہ برابر ہے 0. تو اسلام ہے بس. یہود و نصارہ نہیں دیکھتے کہ کس کو مار رہے ہیں, وہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ وہی استاد کی شان, استاد فرقہ بازی میں نہیں پڑتا ہوتا. وہ اسلام کو چھوڑیے ہیومینٹی کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میری دعا ہے, ہم یہ دیکھیں نا, ہم مدینہ پاک میں تھے, مکہ میں تھے, سر دولت ہیں. سر دولت کا مجھے پتہ چلا, میں نے انہیں کہا سر دولت یہ اللہ کا گھر بیٹھا ہوں, اللہ کا گھر. میں کہتا ہوں سر دولت ایشور ہے نا, بھگوان ہے نا, وہ آپ کو شانتی دے, میری پرارتھنا ہے. بڑے خوش ہوئے, کہتے یار تو خانہ کعبہ. میں نے انہیں مدینے پاک کی کھجور پیش کی. کس کو؟ سر دولت کو. خوش ہوئے. سر عمران تھے, کٹھے تھے نام, کل ہی پرسوں میرے خیال میں, یس کل. سر ریحان کو میں نے پیش کیے کھجور زمزم, وہی دولت بھائی کو پیش کیے, وہی عمران بھائی کو, میرا رباب صاحبہ تھی, جو میرے ساتھ تھے نا. یعنی یوں سمجھیے کہ اس لیول سے اٹھنا ہے بس. سر جے کو میں نہیں ملا, لیکن میں نے سر جے پرکاش کی بھی دعائیں کی ہیں. تو یہ فیلنگز ہیں اپنی, ہماری ایٹ دا کور آف ہرٹ ہیں. انہیں کہتا تھا لو یو, بلیس یو, تھینک یو دولت ساری دنیا تمہیں حاصل کرنا چاہتے, ہم بھی تمہیں حاصل کر کے رہیں گے دولت کو. بہت زبردست سوچ ہے ماشاءاللہ سر آپ کی, اور اللہ آپ کے ارادوں میں, آپ کی ہر چیز میں, کوشش میں بہت برکت دے. آپ بہت اچھا لگا ایسی باتیں سن کے. اللہ آپ کو ترقی دے, آپ کو مزید کامیابیاں دے. صبر آزما ہے, آپ صبر کے دور سے گزر رہے ہیں. صبر کے بعد آپ روزے رکھ رہے ہو, آپ بریلینٹ ہو, ہائیجینک ہو, جیسے آپ نے وضو کیا, وہ چھوٹی سی آپ نے رکھی ہوئی تھی ہینڈ, جو بھی تھا ہینڈ واش تھا, بڑے کیئرنگ ہو, بڑے کانشیس ہو, ہیلتھ کانشیس, بڑے سنے
میں دیکھتا ہوں, میں نے آپ کا ماتھا دیکھا, میں نے کہا یار بڑا سونا, بڑا معصوم ہے, پیارا بھی ہے, سونا بھی ہے, معصوم بھی. اچھا, یہ تعریف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں, وہ اور ہے. خوشامد ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہنے والا کہتا ہے غلط ہے, عمر سوچ رہا ہے صحیح ہے, یہ خوشامد ہے نہیں. تعریف وہ آپ سینسیبل, آپ سگھڑ, آپ سیانے. اچھا, آپ کے اندر سلیقہ ہے, چاہے ماں کی دعا, یقیناً ماں کی دعا ہے, یقیناً ریحال سکون کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. میں نے جو ہی آپ کو پہلی نظر دیکھا نا, لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے. آپ کا ماتھا دمکتا ہوا, آپ کا چال ڈھال ڈیسنٹ, یعنی کہ لگا جب آپ نے کہا نا میں پینیئر ہوں اسٹوڈنٹ, میں نے کہا یا اللہ یہ ہے وہ پروڈکٹ جو پرنگی کیمپس سے نکلی تھی. میرا اس در و دیوار کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. یہ محسن راٹھور کیا ہے, مست موج بندہ ہے, انٹلیکچوئل ہے, مطالعہ بھی ہے اس کے پاس, مشاہدہ بھی ہے, مجاہدہ بھی ہے. یہ اچھا, وہ عمران صاحب کو دیکھو, واٹ اے پرسنالٹی یار, اتنی متبسم چہرہ, ڈٹرمن, فوکسڈ, ایکوریٹ, ٹو دا پوائنٹ, بریفنگ. کیا بات ہے, جس کو ملتا ہے چاہ رہا ہوں نا. ابھی میرا تیسرا دن ہے, ابھی میں نے سانس لی ہے, میں وہ ٹیچر فیلڈ میں رہنے والا بندہ ہوں. عمر گزری ایسی دست کی سیاحی میں. سر عمران کو دیکھا, مزہ آ گیا. سر محسن کو دیکھا, کمال شخصیت. یہاں پہ وہ ایک مفتی صاحب آ گئے, وہ کیا بات ہے, آج ہی ملاقات. ان کا میں بھی سر یار کا وہ بھی وہ مفتی احسان صاحب تھے. یعنی یار کمال ہے بارہ میں. اللہ پاک, میں نے اس کا نام الکھ نگری رکھا ہے. الکھ نگری ممتاز مفتی کا ایک افسانہ ہے. وہاں عجیب و غریب قسم کے کام کرنے والوں کو الکھ نگری کہتے ہیں. وکری ٹائپ کے لوگ ہیں سارے کے سارے. روزگار من جانب اللہ ہے, نصیب نے اللہ نے جو لکھ دیا ہے وقت سے پہلے, اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ بغیر حساب. آخر دیکھیں, عمر فاروقی ہے, اس کا رزق کہیں ہے, اس کی بیوی پیاری پیاری سونی سونی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, اپنے بچوں کی دعا مانگا کرو, ہنسو مت. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ذریت بچوں کو. آپ کے دادا کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ ذریت جنریشنز کو کہتے ہیں. آپ کے بابا کی شادی نہیں ہوئی, آپ کی شادی نہیں ہوئی, آپ کے بابا کی شادی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے مانگی تھی یہی دعا, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو, والدین فور فادر ہے, والدیا فادرز, دادا آگے, جنریشن کو نیچے چلے جائیں تو یہ ہوتے ہیں ذریت. آپ کہ بیوی بھی ہے سونی سونی پیاری پیاری, پڑھ لکھ رہے ہو, کچھ بن جاؤ, امی جہاں جائیں گے رشتے دریس رہے, بہت رشتے مل جائیں گے, لیکن اپنے آپ کو فوکس رکھو. جس طرح سے سونا سونا تمہارے ماتھے کی دمک ہے, ہیرو ہو, انشاءاللہ تمہیں کچھ وقت گزرنا ضرور پڑتا ہے. یہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. نہیں, سب کو, بل گیٹس کو اٹھاؤ, جو بھی دنیا کا قابل انسان دکھاؤ, سارے پروسیس سے گزرے ہیں. جیب خالی مرتبہ عالی, سنو جناب عالی, گزرے گی زندگی آپ کی. انشاءاللہ ایک بیٹر فیوچر آپ کے پاس ہوگا. بہترین سونے سونے خوبصورت پیاری بیوی بھی, آمین بولتے جاؤ, ہے آپ کی, ملے گی, بولو آمین. سونے سونے پیارے پیارے بچے عالم ارواح میں, ہنسو مت یار, پیارے پیارے سونے سونے بچے بھی آپ کے عالم ارواح میں, وہ بھی مل جائیں گے. ایک وقت آئے گا, یہ پوڈ کاسٹ رہے گی کہیں, جس وقت بہترین گھر میں, بہترین بیوی کے ساتھ, بہترین بچوں میں کھیل رہے ہوگے نا, میں رہوں یا نہ رہوں. اب کہو کہ مجھے ایک بندے نے 2026 میں کہا تھا, بیٹا روزے رکھو, اللہ کے ہاں ذرے ذرے کا حساب ہے, وہ آپ کو ضرور اجر سے نوازے گا, اور اتنا نوازے گا. آپ کہو کہ مجھے ایک ساتھ نے پوڈ کاسٹ کے دوران لائیو دعا دی تھی, چلو بھائی, سونی بیوی, سونی سونی گاڑی, سونے سونا گھر, سونے سونے بچے, سونا سونا مستقبل. آمین. چلو آمین بولو. آمین آمین. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. اچھا سر, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی چیزیں اسکول میں کراتے ہیں, تو ایک دفعہ مجھے کبھی سننے میں ملا تھا کہ اسکول والے کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہم یہ چیزیں اپنی کب امپلیمنٹ کریں اپنے کریکولم میں, اپنے ٹائم ٹیبل میں, کب بچوں کو چیزیں کرائیں. تو آپ کیسے کراتے ہیں اپنے, اگر آپ بریفلی تھوڑا سا بتانا چاہیں اپنے اسکول کا ڈیلی کا ٹائم ٹیبل, کہ یہ چیزیں آپ لوگ ویکلی کراتے ہیں یا ڈیلی کراتے ہیں, جو تربیہ ہو گئی, کیریکٹر ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. مارننگ اسمبلی جو ہوتی ہے نا میرا بیٹا, مارننگ اسمبلی تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جیسے یہ میں نے یہاں منور کیمپس میں ادھر دیکھا ہے, پرنگی میں دیکھا ہے, یوگا ہے, یا جس طرح سے اپنا اس یوگا کے بعد ان کا جو مراقبہ ہے, اسمبلی ہوتی ہے. ٹائم فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز ہی بچوں کو تیار کرتے تھے, اسمبلی ہمارے بچے کرواتے تھے, اور اسکول میں ہم نے رکھا ہوا تھا ایوری سیٹرڈے بزم ادب جسے کہتے ہیں نا, یعنی کہ ایک کیریکولم, ایک یعنی کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کا انگلش کا لفظ مجھے ذرا بھولا ہوا ہے ذہن میں, ٹیٹوریل جس کا گروپ کہتے ہیں. یس,
وہ ایکٹیویٹیز ٹیچر خود کرواتے تھے، یعنی بچے اس پہ خوشی سے آتے، ایکٹیویٹیز ہوتی، اسپیچ خاص طور پر ہم کہتے ہیں کانفیڈنس کے لیے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا، وہی بات ہے طریقہ سلیقہ کرینہ. اسمبلی میں تقریر کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے، اور ان کی کلاسز کی صفائی کے حوالے سے. دیکھیے میں نے دیکھا یہاں اوسوجی سسٹم چلتا ہے جاپانی، ہم جب صفائی کا کمپٹیشن کرتے تھے تو ڈسٹ بن جس کی چمکتی تھی، ڈسٹ بن میں بھی گند نہ ہو، بچے اپنے ریپر جیب میں رکھے. جیسے ایکٹیویٹیز بیسڈ ہم ایجوکیشن دیتے تھے بچوں کو، اسپورٹس کرواتے تھے. ٹائم نکل آتا ہے صحیح، اگر بندہ نکالنا چاہے نا عمر، ٹائم ہی ٹائم ہے ٹیچرس کے پاس. اگر وہ چاہے بچے موٹیویٹیڈ ہوں اس کے ساتھ آ جائیں، بچوں کو اپنے قریبی گراؤنڈ میں لے جانا، ایکٹیویٹیز کرانا. سپورٹس ویک بناتے تھے نام ایسے، اور وہ ایسے چھوٹے سیٹ اپ پہ خوشیوں کے ساتھ بچوں کے اندر بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں رسا کشیاں چھوٹے چھوٹے، اپنے اس 30 مرلے کا بڑا بڑا گھر تھا، اس میں جس قسم کے مقابلہ جات ہم کرتے تھے. میں اپنے اساتذہ کو لے آتا، میرے ٹیچر مہمان خصوصی ہوتے، وہ اپنے ہی ٹیچرز ہوتے، اپنے گھر کی ایکٹیویٹیز ہوتی. یعنی اس میں تقریر سب سے پہلے، اسٹیج پرفارمنس، نعت، ملی نغمے. اور جب بی جی خاں کے مقابلے ہوتے تھے تو مقابلوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیا بات ہے. بس وہ پوزیشن جب لینے جاتے تو ہمارے اسکول کے بچوں نے ٹرافیاں لی ہوتی. کہتے وجہ کیا ہے؟ وہ جو ممتحن وہ ہمارے تھے محترم محمد یار قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی کے بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے لوگوں نے کہا کہ ایک سکول فرسٹ بھی اسی کا آ گیا، سیکنڈ بھی انہی کی بہن کا آ گیا، تھرڈ بھی انہی کی فیملی کا آ گیا. یہ سب انہوں نے کہا یار میری بات سنو. ان کی تقریر کو واللہ جذبے سے لکھی گئی تقریر. میں تقریر تہجد نماز پڑھنے کے بعد لکھتا تھا. مجھے عنوان بھی رحمت نبی رحمت پہ لکھنا تھا. تقریر ہم نے تینوں سکول میں ذرا لفظوں کو چینج کر کے لکھی، بچوں کو تیاری ایک انداز سے کرایا. فرسٹ پرائز اس میں آیا، فرسٹ پرائز آیا پیراگان سکول، سیکنڈ آیا ذیشان سکول، تھرڈ پھر پیراگان. تینوں ٹرافیاں ایک ہی رقشے پہ لے کے جا رہے ہیں. سب حیران. محفل نعت کا مقابلہ ہوا، ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کا مقابلہ تھا. فرسٹ پرائز بوائز میں سے ہمارا سکول، فرسٹ پرائز گرلز میں سے ہمارا سکول. بڑی ٹرافیاں لے کے جب سارے بچے نکلے نا، سارے لوگ حیران تھے یار یہ کیا ہو گیا، یہ سارے انعام کیسے لے کے جا رہے. انعام نہیں ہوتا، مقبول بارگاہ ہونا، بچوں کو پھر اس انداز سے تیاری. چونکہ میں نے آپ کو کہا پیچھے بچوں کے پاس ایک ٹیچر نہیں تھا، ایک تو ایموشنل ٹیچر تھا، بائی برتھ ٹیچر تھا، وہ اپنے کام رنگ دکھاتا ہے. یہ جو مست ملنگ بیٹھا ہے نا یہاں، مست موج درویش بیٹھا ہے موسیٰ راٹھور، یہ مزاج کا یہ مطالعہ مشاہدہ ایسے نہیں ہے. ادھر ریحان اللہ والا کہیں آ جائے، اس کا کوئی، ویسے تو دیکھیں نا کسی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے مزاج کا بادشاہ ہوا کرتا ہے اور ہر شخص یونیک ہے. تو کیڈر اسکاؤٹنگ میں نے کی ہوئی تھی. پھر بچوں کو، ہاں یہ دیکھیں نا، بچوں کو بھی اسکاؤٹنگ سکھائی. میں ایک کیڈر اسکاؤٹ تھا، میں نے ہر سال کیڈر اسکاؤٹ بھی بنایا، اسکالرشپ کی تیاری بھی کروائی، گیمز بھی. بس جب بندہ ان ہو جائے نا پھر وہ وقت نکل آتا ہے، لفظوں سے اوپر ہٹ کے لفظوں کی روح بندہ ٹیچر بچوں کا منتقل، اسی سلیبس، اسی چھوٹے سے اسی اسپین میں رہتے ہوئے، اسی ایریا میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر جاتا ہے ٹیچر. صحیح کر سکتے ہیں. بہت زبردست. اچھا، اب ہم آتے ہیں ریحان اسکول کی طرف کہ ریحان یس، اسکول کا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ سب سے پہلے تو اس بارے میں بتائیں. بس یہ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگ اب بھی ہیں ماشاءاللہ، صاحبزادہ عاصم مہاروی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ دیکھے سب سے پہلے ان کی کئی سال پہلے. اس وقت مجھے عجیب سے لگے ریحان بھائی کی باتیں. میں کہتا تھا یہ باتیں اوریجنل ہیں، کیا ہے یہ؟ یقین جانیے جو فرسٹ امپریشن تھا نا وہ ایک ایسے بندے کا تھا کہ یار یہ از اٹ پاسبل، کیا یہ وہ پی کے فلم ہے نا، یہ کسی دوسرے اوپر، پی کے فلم میں وہ کہتا ہے نا یہ دوسرے گولے سے آیا ہے. دیکھیے پی کے فلم آپ نے، انڈیا کی فلم ہے پی کے، چلو دیکھنی پڑے گی آپ کو، عامر خان کی ہے. تو لگتا تھا یہ دوسرے گولے کا ہے، اس کا بول چال فکر سارے پروسیس. پھر میں نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھتا رہا، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری. پھر ریحان اسکول سسٹم کو دیکھا، جانتا رہا. میں نے کہا یار یہ تو بات تو وہی اماں والی ہے، تعلیم کے زیور سے مرصع ہو اگر ہم پا سکتے ہیں افلاس کی لعنت سے رہائی، خود کفالت کی منزل پہ جا رہے. جیسے ہم کہتے تھے بچے اسکول میں خود ڈٹرمن ہو، میں خود چاہتا تھا گھر میں کہ میرے بیٹے اپنے کام خود کریں، اپنے کپڑے خود دھوئیں، اپنے کوکنگ خود کریں، اپنے آپ کو خود اس قابل کریں کہ بھی جس طرح سے ایک ماڈرن مرد ہوتا ہے. پھر میں سرچ کرتا تھا کہ جاپان میں 5 گریڈ کے بچے کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گے وہ جاپان کو 5 گریڈ ملے گا. میں دنگ اور حیران تھا کہ اسرائیل کا 5 گریڈ کا لیول کیا ہے، یو کے کا 5 گریڈ کا لیول کیا ہے، آسٹریلیا. ان کو میں خود گوگل کرتا رہتا تھا. ویسے یہ ساری چیزیں ایک طرف، جب ریحان سکول میں تو پتہ چلا ٹھہرو یہ پاکستان کے اندر
وہ سارے سسٹم جو میں نے کہیں کہیں سے اکٹھے کیے تھے وہ سارے ایک نقطے پہ تھے, وہ تھا ریحان اسکول, ریحان اسکول. دیکھا, امی کو دکھایا, امی کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ریحان بھائی نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیڑا تیار ہے, اے آئی کا ہے زمانہ, جس بیڑے پہ بیٹھ گیا, اصطلاح بیان کی تھی, تشبیہ دی تھی, جو اس بیڑے پہ آ گیا ٹھیک ورنہ غرق ہو جائے گا, یعنی کہ ایجوکیشنل وائی غرق ہو جائے گا. پھر آپ کے 3 لفظ تھے کہ ناکام آنے والی تعلیم اور گلی سڑی تعلیم, ناکام آنے والی تعلیم. یہ ساری چیزیں جب امی نے سنی, امی نے مجھے کہا یونس بن لاہور سرک میں بن جا, چڑھ میں نوح دے بیڑے پہ, سرک اردو میں جاؤ, چڑھ جاؤ نوح کے بیڑے پہ, اس ریحان اللہ والا کو ملو جاؤ. پھر ہم 2 ماہ پہلے آئے, ریحان اللہ والا بھائی سے یہاں منور کیمپس پہنچے. اتفاق کیا بات ہے, وہ ایک پورا واقعہ ہے, بار بار دہرا چکا ہوں. ہم بیٹھے تھے, پہنچے میرا رباب کے پاس, بچوں کو انہوں نے کہا آپ نے سوموار آنا تھا. میں نے کہا ذرا نماز پڑھنے بیٹھا, ایک لائن کی دعا تھی, یا اللہ از اٹ پاسبل کہ ریحان اللہ والا کو ذرا مل سکتا ہوں میں. ابھی عمر فاروقی ایجوکیشن والا, میری بات دل سے سنو, ابھی میرے ہاتھ کھڑے تھے, تھرتھلی مچ گئی منور کیمپس میں, سر آ گئے سر, اچانک سرپرائز. او میں سنتا گیا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ اتنا ناک سودا. پتہ چلا ریحان بھائی آ گئے, اچانک آ گئے. اچھا آئے, انہوں نے ایک بندے سے کسی کو ٹور دینا تھا اسکول کا, وہ کوئی سندھ حکومت کے تھے. ان سے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا سے ضلع ڈیرہ غازی خان. وہ آخری حد ہے, اگر بلوچستان شروع ہے وہاں سے آئے بیٹھا ہوں. کہتے ہیں اور اسکول کا ٹور ہے, آپ بھی ساتھ چلو چغتائی صاحب. تو ہم چغتائی صاحب بھی ساتھ چلے. جب اسکول دیکھا تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کیسا لگا اسکول. انہوں نے کہا ٹرمینڈس, مارولس, اپنی مثال آپ زبردست. میری باری آئی, کہا چغتائی اسکول کیسا لگا. میں نے کہا صحیح, مونچھیں ہوں تو نفس لال جی جیسی ہوں ورنہ نہ ہوں, سکول ہو تو ریحان سکول جیسا ورنہ سکول ہی نہ ہو. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو 38 سال ٹیچنگ کر کے آیا ہوا ہے, جو قائد اعظم اسکاؤٹ رہا ہے, جو بائی برتھ ٹیچر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ سکول ورنہ ہو ہی نہ. اچھا پھر میں نے کہا سی حسن وہ ہوتا ہے جس کا سوتن کو اعتراف ہو. عورت کسی کے کپڑے کی تعریف نہیں کرتی بادشاہ ہو, اور چیز ہے کہ سوتن ہو اور اسے کہنا پڑتا ہے میری سوتن ہے سونی, یعنی کتنی سونی. یعنی حسن وہ جس کا کہتے ہیں ریحان بھائی رکو یار, آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں, اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں آپ کا. میں نے کہا صحیح نہ کریں, میری کہاں پہ ٹانگ جائے گی, میں پینڈو بنتا ہوں, ایسے چلنے دو. انہوں نے کہا نو بیٹھو. مہمانوں کو سیاف کیا, اور پہلا جو پوڈ کاسٹ تھا میری زندگی کا, یوں سمجھیے کہ پارس پتھر ہوتا ہے, اس کے ساتھ پتھر ٹچ کرو وہ خود سونا بن جاتا ہے. ریحان بھائی کے ساتھ کوئی ایسا انٹرویو گیا, وہ لائیو گیا, دل سے نکلی بات گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک ہے جدودی واصف نظر کی تھی, واصف ہوئی. ہم پھر انہی کے رنگ میں ڈھلتے گئے. انہوں نے اسی رات مجھے فون کیا کہ اپنے فیس بک کو یوں کرو, فیس بک کو پروفیشنل موڈ پہ لاؤ, میرے میوچل فرینڈ بنا لو, دوستیاں چینج کر لو. وہ جو کہتے گئے وہ کرتا گیا. اگر انہوں نے کہا کب آ رہے ہو, میں نے کہا میں نے عمرے پہ جانا ہے, ہمارے ڈی جی خان کا ایک ریموٹ ایریا ہے, تو لوگ بولڈنگ نہیں کروا پاتے, بعض کا یہیں ایئرپورٹ پہ ہی مس ہو جاتے ہیں, یا بعض کا جدے اتر کے بولڈنگ کارڈ کو, ایک بندے کے پاس پاسپورٹ ہے, وہ بندہ حمام گیا ہے یعنی واش روم, واپس نکلا وہ بھول گیا ہے, اور ادھر سے بسوں ہیں انہیں مکے لے کے روانہ ہو گئے, ادھر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. پورے شرکے جو ہوتے ہیں نا سب لائن حاضر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کس کا ہے, ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے. تو ڈی جی خان کے ریموٹ ایریا میں لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسا پڑھا لکھا ایسا ایجنٹ ہو جو جا کے کم از کم لوگوں کو ترتیب دے دے, اور اگر کوئی گم ہو تو اسے نہ ہونے دے. تو میری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے والنٹیئر کے طور پر. اس میں ہم دیکھتے تھے کوئی ٹیچر ہے, کوئی پروفیسر ہے. تو فرسٹ ٹائم تو ایئر ٹریول تو لوگ تو زندگی میں ایک دفعہ کرتے ہیں نا. پھر یہ 2014 سے سلسلہ چل رہا ہے, کورونا کے 2 سال چھوڑ کے ہر سال حاضری بھی ہو جاتی ہے خدمت کے عوض, ان لوگوں کی خدمت, گروپ بنانا, لے جانا لے آنا. تو یہ سارا پروسیس میں نے آپ کو یہ درمیان میں اچھا عمرے سے ابھی ہم لیٹسٹ جو عمرہ کرنے گئے, پھر اللہ تعالیٰ سے موٹے موٹے وعدے کیے, یا اللہ اب میں, امی نے کہا بس اب ریحان اللہ والا کا ہو جا, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. میں نے وہی مدینے میں ان کو میسج کیا کہ میں چاہتا ہوں میرے آدھے اثاثے میں ریحان ٹرسٹ میں خرچ کرتا ہوں, میں مکمل تمہارا آ رہا ہوں. اب میں اس تعلیم سے ویسے تھک گیا تھا, میرے پاس آپشن تو تھی نہیں. اب میں باقی دیکھیں نا, بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہو اور نیچے پتہ چلے نماز پڑھ لی, نیچے گندگی لگی ہوئی, اب بچھا کے نماز نہیں پڑھو گے, اب چینج کرو یا صاف کرو. جمع تم ہو نہیں سکتے, نفی سے تم کو نفرت ہے, تمہیں تقسیم کرتا ہوں تو دل پہ ضرب لگتی ہے. یہ سسٹم ٹھیک ہونے کا نہیں ہے بابا. ہم نے کہا او ریحان سسٹم میں جاتے ہیں, اس سسٹم کو جو چل رہا ہے لوگوں کا, میرے اپنے ٹیم ہے, میرے ممبرز ہیں, میرے ایڈمنسٹریشن ٹیم ہے, وہ چلا رہی ہے. ہم ادھر آ کے چیزیں سیکھ رہے ہیں.
میرا ایک بیٹا آ گیا, 2 انشاءاللہ آئیں گے, میری مسز بھی آ جائے گی, ہم یہاں سسٹم کو لیں گے. اگر اللہ نے ہماری یہ بات سن لی تو ڈی جی خان میں جا کے اپنے برانچ کا سسٹم کھولیں گے, ورنہ ہم یہی ہیں بس. دل دے چکے صنم, کہا ہے کل انہیں, تیرے نام پہ ہم تو کھوئے رہتے ہیں, لوگ ہمیں پاگل دیوانہ کہتے ہیں, تیرے لیے ہر ستم ہے گوارا صنم. ریحان اللہ والا اس نے کہا اتنا عشق نہ کرو, میری بیوی بھی نہیں کرتی مجھ سے ایسے. سر بہت اچھا لگا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور تھینک یو ماشاء بیٹا, اللہ آپ کی نیک تمنائیں تھیں, ہمیشہ سے نیک کوشش تھی. تھینک یو آپ بیٹا, تھینک یو. آگے کا مستقبل کا سوچنے والے تھے ہمیشہ سے, تو اللہ نے آپ کی مدد بھی کی, اور ماشاء اللہ آپ کی ہر سال آپ وہاں جاتے بھی ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں. تو اچھا, تو آپ اپنی طرف سے اگر کچھ بتانا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں. بس یہی ایسے علامہ اقبال نے کہا تھا, میرا نور بصیرت عام کر دے خدایا, آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. بچوں کے حوالے سے بڑی موٹیویشن تھی. ایک شعر ہے ویسے, بہرحال وہ اس پروسیس میں چل رہا ہے نا کہ شاہی کی پرواز کا ہونا, فکر کو اچھا کرنا. علامہ اقبال نے یہی نعرہ مارا تھا, یا اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے خدایا, آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت. اب ریحان اللہ والا بھی یہی کہتا ہے, یا اللہ خام خواہ کے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, کیوں نہیں ریولوشنری اسٹیپ لیتے, کیوں نہیں لیڈرشپ پیدا کرتے, کیوں نہیں ایجوکیشن والا قسم کھا کے نکلتا, کیوں نہیں پانی والا. ان کی ایک ایک بات یقین جانیے, اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے. وقت کس کے ساتھ رہے گا, عمر کس نے خزری لی ہوئی ہے, ایک وقت آئے گا عمر بھر سنگ زنی, یہ آخری بات ہے, عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ اور بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. یار وجود موجود ہے, وجود اس کی ٹیم کے لیے دعائیں. یا اللہ چاہے سر عمران ہو, چاہے سر محسن ہو, چاہے میڈم رباب ہو, چاہے جو بچے ان کے ساتھ ہیلپر ہو, چاہے آپ ہی کیوں نہیں, یا اللہ ان لوگوں کو ان کا بالکل اسی روح کے ساتھ, جس کہتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ, ان کے امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ ایک ہیں, ایک کوئی نہیں, ون مین شو نہیں ہے, پوری ٹیم کو یکجاں کر دے. سر عمران کو, سر محسن کو, میڈم رباب کو, جو اسلام آباد کیمپس سے ہیں, چاہے وہ خانوال کیمپس کے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ کیمپس کے ہیں, چاہے جو میرے بیٹے یہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا, یا اللہ ریحان سکول سسٹم کے تمام بیٹوں کی خیر, تمام بیٹیوں کی خیر. اس خیر میں یہ عمر فاروقی شامل تھا, بیٹے ہو نا ریحان سکول فاروقی کے. یا اللہ ریحان سکول کے بیٹے بیٹیوں کی خیر, یا اللہ انہیں وقت کے چیلنجز سمجھنے کی توفیق دے, اور ریحان اللہ والا کا فیض اس طرح سے عام فرما کہ پاکستان سے وہ غربت کا خاتمہ جو میری ماں کا خواب تھا, میری ماں کا خواب ریحان اللہ والے کا خواب ایک نقطے پہ مجھے لے آیا ہے. دیکھو تو صحیح, اماں کہتی تھی تعلیم کے زیور سے مرصع اگر ہم پا سکتے ہیں افلاس کی لعنت سے رہائی. ریحان اللہ والا کہتا ہے یار ہم خام خواہ کے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, کیوں نہ ہم ایجوکیشن کو ریولوشنری اسٹیپ لیں اور بچوں کو اس طرح سے تیار کریں وہ کمانے لگ جائیں. اچھا کمانے میں پھر پتہ چلتا ہے رزق کا مالک تو اللہ ہے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک ہی مارکیٹ ہے, بازار ایک ہی کراچی کی مارکیٹ ہے, مین لے لے, وہاں سارے لوگ جاتے ہیں صبح سے شام تک, لیکن رزق کی تقسیم اپنی اپنی ہے, رزلٹ اپنا اپنا ہے. اس وقت عمر فاروقی زور لگا رہے, رزق اللہ دے گا, وہ تو آپ کی دعا ہو چکی, یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو گئی, پھر میں اتارو میں ختم, دیکھنا تمہاری دعائیں رنگ لائیں گی, وقت کے پروسیس سے گزرو گے, ایک وقت تمہارا وہ دیکھو تھوڑا سا شاندار ہے. ہم تو ظاہر پہ زور لگا رہے ہیں نا کہ فاروقی کو کیوں, عمر کو کیوں نہیں مل رہا, عمر فاروقی پورا زور لگا رہا ہے کیوں نہیں مل رہا. مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ کہ علی کوشش کرتا ہے, ایک تو نا میں نے اپنے ارادوں کے بننے اور ٹوٹنے میں اپنی ذات, اپنے رب کی ذات کا عرفان حاصل کیا. دوسرا یہ بھی تو ہے کہ میں زور لگاتا ہوں کام نہیں ہوتا تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میری خوشی تھی کام ہو جائے, کام نہیں ہوا نا, میرے رب کی خوشی ہے, اس خوشی میں خوش ہوں. کس کے پاس رزق ہے, عمر فاروقی کا رزق کس کے پاس ہے, بولو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس, بیوی, اللہ کے پاس. سنو بیوی کون دے گا, بولو اللہ دے گا, پیارے پیارے بیٹے کون دے گا, بچے کون دے گا, اللہ دے گا. اچھے جس دور میں تم گاڑی لینا چاہو گے بہترین گاڑی کون دے گا, اللہ تعالیٰ دے گا. بہترین جگہ جہاں تمہارا گھر بنے گا, رہائش کے لیے آخر گھر بنے گا, تمہارے بچوں کا گھر ہوگا, وہ کون دے گا, اللہ تعالیٰ. یہ اللہ والا ہے ریحان یار, اللہ تو ہے, اللہ والا بھی ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ والوں کی دوستی اس طرح سے دے کہ ہماری 7 نسلیں بھی اللہ والوں کے دوست بن جائیں. آمین, یہ پیغام تھا. آمین. بہت بہت زبردست بات. اچھا سر, ایک بات نا میرا پرسنل ایک سوال ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا
کہ ہمارے یہاں جو اردو ہے، آپ جی جی ماشاءاللہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، اتنی خالص اور اتنی زبردست اردو بولتے ہیں، تو تھینک یو آپ کو بیٹا. کیا لگتا ہے ہمارے یہاں جو اردو ہے وہ لوگ اب انگلش میں لکھنا شروع ہوئی ہیں، ہمارے یہاں اشتہارات انگلش میں، یا جو اردو کی جو انگلش ملی جلی ہے نا، رومن جی اردو جی یا رومن انگلش ہم جیسے کہتے ہیں، جو بہت عام ہو رہی ہے، نہ اس کی کوئی گرامر ہے، نہ اس کی کوئی کریکٹ اسپیلنگ ہوتی ہے، تو یہ بڑی جو ہے نا ایک عام ہوتی جا رہی ہے زبان، اور کیونکہ نہ اس کی کوئی کلاسز ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی بس ایجاد ہوئی ہے بیچ میں، نہ یہ انگلش ہے نہ اردو ہے، تو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے یہ جین زی جو ہے نا، میں نے اللہ کے ولی کہتا ہوں. جین زی جو ہے نا یہ اللہ کے ولی ہیں، اور انہیں کہتا ہوں اے اللہ کے ولی ہو. ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہم جین ایکس کہتے ہو یا نانی دادی بومر ہے تمہارے؟ اچھا یاد رکھو، جنت میں نہ بومر ہوں گے، جنت میں نہ ایکس ہوں گے، نہ الفا بیٹا، جین زی بنیں گے سارے. جنتی ہے جنت میں، سارے جوان ہوں گے نا. ایم رائٹ. تو ویسے لینگویج، زبان، مزاج، ماحول اور وقت، واسع صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جس دور، جس وقت، جس عہد، جس زبان میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اسی دور، اسی عہد کے مطابق دے گا. اللہ وہی ہے جو غوث پاک کا اللہ ہے، اللہ وہی ہے جو حضور پاک کا اللہ تھا، اللہ وہی ہے جو اصحاب کرام کا تھا، اللہ وہی ہے جو عثمان بن علی حجویری کا ہے. اللہ تو ہے نا وہی، اس نے ہمیں ولایت دینی. یہ ابلاغ جو ہے نا، ابلاغ یہ آ جاتا ہے. پھر ابھی پروسیس سے بچے گزر رہے ہیں، جب وہ گھر میں بولتے ہیں تو ماں بولے. اب تو یہ ٹھیک ہے. اصل میں ہے نا سندھی، سرائکی، مادری زبان سب کچھ ہوتی ہے. تھاٹ پروسیس میں بھی مادری زبان چلتی ہے. یقین جانے تھنکنگ لیول کے حوالے سے انٹلیکچوئل کی ڈیبیٹ ہے کہ بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے. ابلاغ کا ذریعہ بن جاتے ہیں مادری زبان، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ اردو تو ظاہر ہے اردو بھی زبان ہے، مادری ہے. سندھی ہے، سرائکی ہے، بلوچی ہے، پختون ہے، سب اپنی زبان بولتے رہیں اور انٹلیکٹ ہوتا رہے. ایک مرکز پہ چونکہ اکٹھا ہونا ہے، یہ پھر انسان کا اپنا مزاج ہے. دیکھیے جس دور میں ہم پڑھ رہے تھے نا، ہماری گلی میں ایم اے انگلش تھا، میرے نانے کا کلاس فیلو جو علامہ اقبال سے نظم لے آیا تھا، وہ کہتے تھے یہ دور فارغ ہے یار. وہ فارسی دان تھے، وہ انگلش ماسٹر تھے، وہ میرے دادا، وہ میرے بابا، میری ماں کو کہتے ہیں فارغ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو زبان ہی نہیں آتی. ہر دور میں دیکھیں. اچھا میری ماں کہتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب مجھے کہہ رہے ہیں عمر فاروقی سر آپ بہت اچھا بول رہے ہو. یار نہیں، دیکھنا تو صحیح، اگلی نسل خود اپنے مزاج لے کے آتی ہے. لینگویج ہے، زبان ہے، انداز ہے. شیکسپیئر کب کا ہے بھلا؟ کب کا ہے؟ علامہ اقبال کب کے ہیں؟ غالب کب سے ہے؟ میر کب سے ہے؟ یہ شاعری ہے، شعور کی باتیں ہیں. جس دور میں بچے گزر رہے ہیں پروسیس سے، جب یہ بولنا شروع کریں گے، اچھا سیکھنا شروع کریں گے، تو انہیں خود بخود اس لین پہ آ جائے گا، ابلاغ آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. یس اگر اس حوالے سے کوچنگ ہو جائے، ابلاغ ہو جائے، کمیونیکیشن سکل اچھی ہو جائیں. انگلش بھی مارکیٹ کی زبان ہے، دنیا کی زبان ہے. اردو میں بھی اچھا ابلاغ ہو جائے. اس کے لیے ایفرٹ بہرحال اسکول کو کرنی چاہیے. اسی طرح سے میتھ کا مقصد کیا ہے؟ میتھ کا مقصد ہے لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا. میتھس کو اچھے انداز سے پڑھا. لینگویج کا مطلب ہے لینگویج، اردو کا مطلب ہے ابلاغ، سرائکی سندھی کا مطلب ہے ابلاغ. ہر سبجیکٹ کی بہرحال اپنی جگہ اہمیت تو ہے. تو ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن ہو جائے گا. پھر بھی بولنے والے پھر بھی نکل آئیں گے. دیکھیں میرے دادا کے وقت کا ایم اے انگلش، ایم اے اردو فارسی دان وہ کہتے تھے. میرے بابا کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں انہیں شکایت تھی کہ نئی نسل نئی پود کیا کر رہی ہے. اوکے میری اماں، ہم ان کی نظروں میں نہیں جج تھے کیونکہ اماں نے آگے اوپر دیکھا ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں عمر فاروقی بیٹا، عمر فاروقی کہتا سر آپ بتائیے. نہیں نہیں نہیں، ہو جائے گا. لینگویج اپنے آپ کو خود کلٹیویٹ کر لیتی ہے. اور جتنی فرٹائل ہماری دیکھیں اردو ہے ہماری، کتنا نئے زبانوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے. یہ ٹیلی ویژن کہہ دیتی ہے، یہ دوردرشن نہیں کہتی. ٹھیک ہے اوکے، ترجمہ نہیں کرتی زیادہ اتنا قریبی میں جا کے. تو لینگویج اپنے اندر چیزیں لے لیتی ہے اور نئے الفاظ اس کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں. چاہے انگلش ہے، لینگویجز کہا گیا ہے انگلش کو. آسٹریلیا میں انگلش کا اور ہے، کینیڈا میں ایکسنٹ اور ہے، امریکہ میں اور ہے. ہر 20 کلومیٹر کے بعد مقامی زبانوں کا ایکسنٹ لب و لہجہ چینج ہو جائے گا. ابلاغ کا مسئلہ کوئی نہیں بیٹا. تو ہو جائے تو سبحان اللہ، کوئی اچھی بات، بہت اچھی بات. چلے سر، آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی اور بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں، اور مجھے بہت اچھا لگا سن کے، سیکھ کے آپ سے. اور میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا انٹرویو کے لیے. تو اب میں آپ کا بہت بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے تھینک یو وقت بیٹا، دیا کے تھینک یو لیے. بیٹا، تھینک اور یو. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور امید ہے تمام ویورز جو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے، ان کی سوچ میں بہت تبدیلی آئے گی.
تو سر اسی کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کا اختتام ایک کرتے ہیں. لائن میں بات کرتا ہوں. میری ماں نے مجھے کہا کراچی جا جی رہے ہو یاد رکھنا یونس لوگوں کو متاثر نہیں کرنا. اور یہ پوڈ کاسٹ عمر فاروق کی ایجوکیشن والا کا مجھے پتا ہے, میری نیت اللہ جانتا ہے. یہ انٹرویو یہ پوڈ کاسٹ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے, ڈسکلیمر دے رہا ہوں, مستفید کرنے کے لیے ہے بس. فائدہ لے. جی انشاءاللہ مجھے بہت فائدہ ہوا, سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو سر بس اجازت دیجیے, ہم اس اجازت. انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت تھینک یو بہت بیٹا. شکریہ. تو بہت انشاءاللہ جیتے رہو میرا بیٹا, جیتے رہو, مست رہو, موج کرو, انشاءاللہ مست رہو, موج کرو. تھینک یو. تو ویورز یہ تھے سر یونس چغتائی ایجوکیشن والے, ڈائریکٹر آف پیراگون اسکول آف ایکسلنس. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ انٹرویو میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.